मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी को क्या सर प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे, ये इसका सवाल है। भाई साहब हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया ICSE में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं ज़माने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है, सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के मुताबिक 4 चीजों की जरूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र। इन चारों चीजों में से एक भी चीज कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो आम तौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूं, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में तो 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए, उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छे अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा, और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। पहला बात यह है हमारा, जो हम हिंदू होकर के मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो दे नहीं सकते। हाँ, भाई साहब का अच्छा सवाल है, आखिरी सवाल, अच्छा सवाल है कि हम मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो नहीं बोल सकते। क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम अलैकुम नहीं बोलने का? लिखा है? नहीं लिखा है ना? भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान भाई से मिलते हैं तो क्या सलाम अलैकुम बोल सकते? और ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा कि मुसलमान भाई जब गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो वालेकुम सलाम कह सकते हैं, क्या गैर मुसलमान को सलाम कह सकते हैं? ये सवाल है, बराबर ना? इसके अंदर इस जवाब में इख्तिलाफ है, जैसा मैंने कहा
کہ مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں اور غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتا ہے نہیں. یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6257 کہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب آپ پہ موت ہو. جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم، مطلب آپ پہ بھی ہو. تو یہ حدیث صاف ہے کہ اگر یہودی آپ سے کہتے ہیں آپ پہ موت ہو السلام علیکم، وہ ٹویسٹ کرتے تھے، مروڑتے تھے، السلام علیکم مطلب السلام علیکم، تو آپ جواب دو وعلیکم، آپ پہ بھی. تو اس بنیاد پہ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں بول سکتے، وعلیکم السلام نہیں بول سکتے. اسی لیے اکثر کوئی غیر مسلم سلام کہتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں وعلیکم. ابھی اس اختلاف کو جاننے کے لیے ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق، اور میں نے اس کی گہرائی سے تحقیق کی ہے. قرآن کے مطابق تفسیر کے قرطبی پڑھا، طبری پڑھا، ابن کثیر پڑھا، کئی حدیث پڑھا، اور جو میری تحقیق کا میں نچوڑ آپ کو دیتا ہوں. اختلاف کیوں کہہ دیا میں؟ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا اس آیت کے بارے میں جس کی تلاوت میں نے تقریر میں کی، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86، وَإِذَا هُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. یعنی اگر آپ کو کوئی اچھے طریقے سے ملتا ہے، یہ آیت کے مطابق اگر غیر مسلمان آپ کو گریٹ کرے، سلام دے، تو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت تو صاف ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سلام کہتا ہے، چاہے مسلم ہو، چاہے مجوس ہو، چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے، قرآن کہتا ہے آپ کو اور بہترین طریقے سے سلام کہنا چاہیے، یا کم از کم اتنا. اللہ حساب رکھنے کے لیے سب سے بہترین ہے. تو اس آیت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو بڑے صحابہ تھے، اگر غیر مسلم سلام کرتے آپ کو وعلیکم السلام بہترین طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن علماء میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے نہیں، یہ بہترین جو لفظ ہے صرف مسلمان کے لیے ہے، غیر مسلمان کے لیے، ذمی کے لیے صرف اتنا. تو ٹھیک ہے، مان لو. تو اگر وہ سلام کرتے آپ کو وعلیکم السلام بولنا چاہیے، کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے. یہ وعلیکم تھا، صرف وعلیکم تھا اگر کوئی آپ کو موت بولے. پر اگر کوئی غیر مسلمان السلام علیکم بولے تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بہتر کرو یا اتنا. کچھ علماء کہتے نہیں، صرف اتنا. تو کوئی غیر مسلمان سلام کرے تو کم از کم اتنا تو فرض ہے، اور اچھا کر سکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو بہتر ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر غیر مسلمان آپ کو سلام کرے آپ کو وعلیکم السلام بولنا فرض ہے قرآن کے مطابق. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86. ابھی دوسرا سوال آتا ہے، کیا مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے، پہل کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اس پہ اختلاف ہے. اس پہ اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی. صحیح مسلم میں لکھا ہے جلد نمبر 3 میں کتاب السلام میں حدیث نمبر 5389، اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبھی بھی آپ کوئی یہود یا نصارہ کو گزرتے ہوئے دیکھے تو انہیں سلام مت کہو، سلام مت کرو، ان کا راستہ تنگ کرو. تو یہ حدیث کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر آپ کوئی عیسائی یا یہودی کو دیکھتے ہیں تو سلام مت کرو، ان کا راستہ تنگ کرو. لیکن ایک دوسری حدیث ہے، دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6254، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ساتھ میں لوگ کو ملتے تھے جس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہود بھی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو، اور ان کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تھے. تو اس سے صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ سلام کہہ سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو ابھی دو پہلو ہے، اگر غیر مسلمان سلام کرے تو آپ بے شک جواب دے سکتے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ پہل بھی کر سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اختلاف آتا ہے
کہ صرف اگر ایک غیر مسلم کو ملے تو کیا آپ پہل کر سکتے ہیں کہ سلام میں؟ جب آپ قرطبی پڑھتے ہیں، قرطبی کی تفسیر پڑھتے ہیں، اس کے اندر جب اوائنا ہے، اوائنا سے پوچھا گیا تھا رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا تھا کہ غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے کیسے؟ تو وہ جواب دیتے قرآن مجید کی آیت سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا جو لوگ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے، جو آپ کے دین کو گالی نہیں دیتے، ان کے ساتھ امن سے رہے، جسٹ رہے اور اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جسٹ ہے ان کے ساتھ ہے، جو لوگ اچھا برتاؤ کرے ان کے ساتھ ہے۔ اور 4 آیتیں پہلے وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 4 کہ سب سے بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ کراس ریفرنس، سب قرآن سے جواب ہے۔ کراس ریفرنس آپ سورہ مریم پڑھو سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47، اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47 میں فرماتے کہ کالا سلام علیکہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ پہ سلامتی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک، اپنے کافر والد کو کہا السلام علیکم۔ تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہیں، جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام جو تھا یہ الوداع کا سلام تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس کے وجہ سے علماء میں اختلاف ہے، اکثر علماء کہتے ہیں الوداع کا سلام تھا لیکن سلامتی تھی، اس لیے آپ غیر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ الوداع کا تھا، صرف نام کے لیے تھا اس لیے نہیں کر سکتے۔ اور تحقیق کریں گے تو پتہ لگ جائے کہ سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو دنیا دھرتی پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، دے واک ود ہیوملٹی، اور جب بھی جاہل لوگ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو سلاما، سلام علیکم۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مومن وہ ہے جو عاجزی ہیوملٹی سے دھرتی پہ چلتے ہیں اور جب جاہل سے ملتے ہیں کہتے ہیں قالو سلاما، آپ پہ سلامتی ہو۔ اور پڑھو قرآن مجید سورہ قصص کی آیت ہے سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55، اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم کافر اگر اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، تو آپ کہو آپ پہ آپ کے اعمال، میرے پہ میرے اعمال، آپ پہ سلام علیکم۔ وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55، اس میں کہتا ہے کہ آپ کے اعمال آپ پہ، میرے اعمال میرے پہ، سلام علیکم، آپ پہ سلام ہو۔ تو اسی لیے سلف کے نزدیک اکثر مانتے ہیں کہ آپ سلام غیر مسلم کو کر سکتے ہیں، ان کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ پھر بھی کچھ سلف علماء ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے، لیکن اکثر کہتے آپ سلام کر سکتے کیونکہ دلیل ہے قرآن اور صحیح حدیث سے۔ تو جب بھی سلف علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی تحقیق کرتا ہوں، ان کی دلیل دیکھتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے، پھر علماء کی طرف جاتا ہوں، اس عالم کی سائڈ لیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے قرآن اور حدیث کے اور قریب ہے۔ اسی لیے پوچھا گیا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اتنے بڑے صحابہ تھے، وہ مسلمان کو بھی غیر مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، غیر مسلم کو سلام کرنا تو غلط ہے، آپ کیوں کرتے؟ یہ ان کا حق ہے، ابن مسعود نے کہا۔ اور ابو اسامہ رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ غیر مسلم کو سلام کیوں کرتے ہو؟ جب بھی جاتے تھے مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے، غیر مسلم کو بھی کرتے تھے، کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم رحمت پھیلائے، اسی لیے میں غیر مسلمان کو سلام کرتا ہوں۔ اور میرے جواب کے آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ انبیاء کی آیت سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں میں بھیجا ہے رحمت پھیلانے کے لیے،
ساری انسانیت کے لیے، چاہے مسلم ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، سارے عالموں کے لیے. تو ہم مسلمان بھی ساری دنیا میں امن رحمت پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائیں. وجے بھوترا اینڈ آئی ایم این انڈسٹریلسٹ. کل شام کو میں نے آپ کے پاس میں کچھ باتیں رکھی. میں نے اس باتوں کو لے کر کے رات بھر کافی منن کیا سر, اور کافی میرے متر جو کلکتے میں پنڈت ہے ودوان ان سے بات کی. اینڈ وشواس کیجیے سر, آئی کوڈ ناٹ سلیپ تھرو آؤٹ دا نائٹ. آپ سے ملنا چاہ رہا تھا, سویرے بہت چیسٹا کی, بٹ انفارچونیٹ اتنے آپ کا بیسٹ کارکرام مل نہیں پایا. بات کرنے کے بعد میں اب آج ابھی اتنا سکون محسوس کر رہا ہوں آپ کے سامنے اپنی بات رکھ کر کے کہ آپ نے جو باتیں کہی 3 دنوں میں وہ سب صحیح, اور آپ کے نرنے جتنے بھی سے سب ٹھیک تھے, کہیں آپ نے غلط نہیں کہا. میں نے جب پرشنوں پر غور کیا تب مجھ کو یہ سمجھ میں آئی کہ میرے کو پرشن ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ میں اب یہ تو میرے پرشن, میں آپ سے کچھ میرا ایکسپیرینس ود کشن گنج میرے بندھوؤں کے ساتھ میں جو میں یہاں کرتا ہوں شیئر کرنا چاہوں گا, اور اس کے لیے آپ سے اجازت ہے صرف 2 یا چند منٹوں کی. سر, میں کشن گنج میں جب بھی رہتا ہوں میرا ادھکتر سمے ہے میرے بھائیوں کے ساتھ میں بکتا ہے. میں مسلمان شبد کا اس لیے یوز نہیں کر رہا ہوں, میں نے یہاں پر بھائیوں کے آگے مسلمان شبد کا استعمال اس لیے نہیں کیا سر کیونکہ میں اپنے آپ کو انہی کے بیچ کا پاتا ہوں. سو میں یہ مسلمان اور ہندو بول کے ڈفرینس نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں سر. ہمارے یہاں پر سید مظہر الحسن جی ہیں, ان کے رمضان کے پوتر مہینے میں ہم یہاں پر ایک آیوجن کرتے افطار کا. وشواس مانیے سر, اس سمے اتنا پوتر واتاورن رہتا ہے یہاں پر اور اتنی خوشی لگتی ہے, اس کا پورا دائتو مظہر بھائی ہم لوگوں کے اوپر دے دیتے ہیں, ہمارے اور بھی ہندو متر ہیں ان کے اوپر میں دیتے ہیں. اور جب 5 بجے کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد کا جو سما رہتا ہے وہ دیکھنے کے بعد میں جب ہم انہیں افطاری کراتے ہیں سر, تو وشواس کیجئے مجھ کو لگتا ہے کہ میں ان میں سے ایک ہی ہوں, میں الگ نہیں لگتا ہوں. اتنا اچھا پوتر واتاورن اس میں. آج میرے یہاں پر بینگ این ہندو ایون اگر مجھے بولا جائے تو غفران بھائی, شمبھو بھائی, میں کن کن کا نام لوں سر آپ کو, پپو بھائی, ہند مسلم بھائی, اتنے بھائی ہیں میرے, سب بھائی ہو جاتے ہیں. تو میں اتنا واتاورن اپنے کو پاتا ہوں اس کے ساتھ میں. ابھی چھوٹی مثال دیتا ہوں سر, آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے ہندو الگ دوسرے کاسٹ میں غلط دھارناؤں کو دور کرنے کا, اس کے پریاس میں نے بھی ایک کام کیا. اینڈ میں اس لیے بول رہا ہوں اس کو کہ ابھی میرے لڑکے کی شادی تھی, میرے سمدھی نیچرلی ہندو ہیں, ان کے من میں کافی غلط دھارنائیں بیٹھی ہوئی تھی. میرے یہاں سے کچھ میرے خاص متر بندھو وہاں پر گئے, اینڈ لیٹ می ٹیل یو 3 دن ان کے لوٹنے کے بعد میں انہوں نے مجھ کو فون کیا, بولے بھوترا جی آپ کے جو متر یہاں پر آئے تھے ان سے مل کر کے کیول ان کی پریزنس سے اور ان سے تھوڑی باتوں سے ہماری کافی دھارنائیں دور ہو گئی. اب میں ان کے پرتی کبھی بھی میری کوئی ایسی بات نہیں رہتی ہے جس سے, جیسے مثلاً مان لیجئے مانساہاری, تھوڑا اس طرح کا ان کا ایٹیچیوڈ تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا تب انہوں نے مطلب یہ کہا, بولے کہ اتنے بڑھیا ویوہار اور اتنی بڑی نیکی بھائی چارہ کا ویوہار, بہت خوش ہوئے. تو میرا کہنا یہ سر, اسلام کے پرتی میری یہ اچھی دھارنا ہے کہ آج یہ بھائی چارہ اور یہ پھیلانے میں بہت بڑی سارتھکتا ہوتی ہے اسلام میں, اور میں تہے دل سے آپ کا سواگت کرتا ہوں سر. اینڈ میرے پاس اب کوئی کوشچن نہیں رہ جاتا سر آپ کی. سیلیوٹ ٹو یو سر, تھینک یو. ماشاءاللہ بھوترا صاحب ماشاءاللہ قریب بھائیوں میں سے ہے, اور کل رات کو وقت کی تنگی ہونے کی وجہ سے ان نے 3 سوال کیا تھا اور میں چاہتا تھا جواب دوں, لیکن جہاں تک یہ لا کا سوال ہے کہ 10 بجے ختم ہونا چاہیے, اس لیے ختم کرنا پڑا. تو میں نے ان سے کہا کہ پہلا میں آپ کو موقع دوں گا, ایک نہیں 3 سوال پوچھنے کا. لیکن بھوترا صاحب نے کہا کہ پوری رات نہیں سوئی, ان نے کوشش کی پنڈتوں سے پوچھے اور چیک کیا جو میں چاہتا ہوں, اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ جو بھی میں نے کہا سچ کہا ماشاءاللہ. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی یہ شہادت میرے جواب سے اور اچھی ہے ماشاءاللہ, میری تقریر سے اچھی ہے. اور یہی میرا ہمیشہ فلسفہ رہا. میں کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم میں کبھی بھی بھید بھاؤ ہو یا کبھی بھی آپس میں نفرت ہو.
जरूरी नहीं कि जो मैं बोलता हूँ हर एक आदमी बात माने, और जो मेरी बात नहीं मानता है उसको मैं पहला मौका देता हूँ ताकि जो हमारे दरमियान जो गलत फहमी है वो दूर हो। इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं आपका जवाब न दे सका कल, बहुत दुख हुआ मुझे। कहूँगा सिर्फ हाँ जी बोलिए। मुझे याद है आपका प्रेस इंटरव्यू, जब आप जिस दिन यहाँ पर किशनगंज में आए थे तो किसी पत्रकार ने आपसे कहा था कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं क्या? तब आपने तुरंत उन्हें जवाब दिया रास्ते भी एक है। उस दिन से लेकर के कल उस विचार पर भी मैंने सोचा, तो वास्तव में आपका कथन एकदम सही है सर। मैं इसमें थोड़ी तब्दीली करता हूँ अपने मन से कि मंजिल भी एक है सर, रास्ते भी एक है। हम हो सकता है रास्ते में अकेले चलने में थोड़ा घबरा जाते हैं, इसीलिए किसी का सहारा ले लेते हैं, मूर्ति पूजा या किसी का सहारा ले लेते हैं, बट कहीं दूर तक जाने के बाद में अल्टीमेटली आप और मैं और तू एक हो जाते हैं, और फिर केवल रह जाता है हम। भाई साहब, बुत्रा साहब, आप बोलते कहीं ना कहीं आगे जाके एक होते। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ से एक हो। अगर यहाँ से एक हो जाए ठीक बात, तो बात ही कुछ और है। थोड़ा डर लगता है सर। मैं चाहता हूं कि आपके साथ में ज्यादा वक्त बिताऊं, कहीं आगे जाके एक हो तो बहुत दूर हो जाएंगे, कभी हम रहे ना रहे। मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ से एक हो। सर ऐसा है, हम आपके बनस्पत हो सकता है थोड़े कमजोर दिल के हो सर, रहने कमजोर इंशाल्लाह। इसीलिए हमें किसी सहारे की दरकार पड़ती है। अब बाकी कहीं ना कहीं हम मिलते जरूर हैं सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके पहले जो भाई साहब ने सवाल भी किया था, जो जैन साहब थे, लोग को कभी कभी बुरा लगता है, मैंने ये कहा भाई आप भी मेरे कुरान में से कुछ ऐसी चीज बताओ जो आपके भगवत गीता, आपके वेद से मिलते, वो मैं 100% मानूंगा। मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं हूँ। लोग को लगता है क्योंकि मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन जो लोग तहकीक करते वो मेरे करीब आते, जो लोग तहकीक नहीं करते वो हो सकता है मुझसे दूर जाते। लेकिन अक्सर जितने गैर मुसलमान मेरे तकरीर सुनते, अक्सर में बोल सकता हूँ कि मोर देन 80%, अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज्यादा। अभी वो 90 है क्या 85 वो मैं नहीं कह सकता हूँ, या 95 है, लेकिन 80% से ज्यादा माशाल्लाह जितने गैर मुसलमानों से मिलता हूँ, हो सकता है 90% से ज्यादा, वो जब जानते हैं कि मैं डोगलेपना नहीं करता हूँ जैसे बाकी जितने धार्मिक के हैं, धार्मिक प्रचार करने वाले, मैं बोलता हूँ आपने ये कि आप मानेंगे नहीं मानते, मैं कहता हूँ कि धार्मिक किताबों पे अमल करो, और जो यकसा है कम से कम उस पे अमल करो, जो डिफरेंस है वो बाद में। क्योंकि जो आपने कहा मैं भगवत गीता से भी कोट कर सकता था, क्योंकि भगवत गीता है वो निचोड़ है वेद की, और भगवत गीता में भी चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 में लिखा है क्या ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods। मतलब जो लोग की भावना पैसे से खींची जाती है वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 21, 22, 23 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गलत भगवान की पूजा करते हैं फिर भी जो एक ईश्वर है उनकी चीज को मान लेता है, उनके दुआ को कबूल करता है, लेकिन जो गलत ईश्वर की पूजा करते हैं वो गलत जगह जाएंगे, जो सही एक ईश्वर की पूजा करते हैं वो सही ईश्वर के पास आएंगे। अब इतनी छोटी तकरीर में मैं वेद भगवत गीता सबका तो मैं नहीं दे सकता हूँ। एक मेरी तकरीर है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस्लाम एंड हिंदुइज्म में यकसानियत। अगर मैं सिर्फ हवाले दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो 1.5 घंटा लगता है। सिर्फ मैं तौहीद का जिक्र करूंगा एक भगवान का, वेद में भगवत गीता में, भगवत गीता भी पढ़ चुका हूं, लेकिन मुमकिन नहीं क्या एक छोटे से सवाल जवाब सेशन में मैं सब कहूं। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरा काम आसान किया, आपने खुद तहकीक की, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से बुत्रा साहब ने जो तहकीक किए, मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ गैर मुसलमान हैं वो भी तहकीक करें अपनी धार्मिक किताब के बारे में। इंशाअल्लाह हम सब इंसान एक हो जाएंगे और एक ईश्वर की इबादत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग आबाद हैं, मुसलमान, हिंदू, यहूदी, ईसाई वगैरह। अब इनमें से जो मुसलमान है वो सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़कर और सबसे हक जिसको हम कहते हैं वो मुसलमान ही है, अगर वो सही मानों में मुसलमान हो।
صرف مسلمانوں کا نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، یا صرف اگر آپ ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے بس، اس کے ساتھ آپ نیک اعمال نہ کرو تو آپ مسلمان تو ہو، لیکن جنت میں دخول اولی کے ساتھ پہلی دفعہ جنت میں داخل ہونا یہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں بار بار ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنو کے ساتھ ہمیشہ سے عملوا الصالحات کا لفظ بار بار آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیک عمل اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ ایک ننھا پودا لگاتے ہیں، اس کو آپ پانی ڈالتے ہیں، اس کا آپ خیال رکھتے ہیں، تو پھر وہ چھوٹا سا پودا بہت بڑا درخت بن جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو یہ ایمان آپ کا دن بدن مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ آج کل کے زمانے میں ایسے بھی لبرلز پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری نیت صاف ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری نیت جو ہے نا وہ صاف ہے، اور اس کے بعد نیک اعمال نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، نہ حقوق اللہ کا، اور بس کہتے ہیں کہ بس ہمارا ایمان مکمل ہے۔ تو یہ بہت خطرناک لفظ ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھتے ہیں کہ بس میرا کام میں پہنچ گیا، بس اس لیے نہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نہ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، تو یہی چیز انسان میں سب سے بڑا خلل جو پیدا کرتا ہے وہ یہی چیز ہے۔ اسی طرح بھائیو دوستو، اگر کوئی بندہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی طرف جاتا ہے، ہمیشہ ناکامی ان کے ذمے پڑتی۔ اگر دنیا میں کروڑوں، لاکھوں، ملین، بلینز بلینئر ہو، سب سے دنیا کا امیر ترین آدمی ہی کیوں نہ ہو، تو کوئی فائدہ، اس کو صرف دنیا میں فائدہ ملے گا، دنیا کے علاوہ آخرت میں کوئی بھی حصہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے دعا یہ کرنی چاہیے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ تو بھائیو دوستو، جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، ان میں سے صرف جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو اللہ کو ایک مانے، نیک اعمال کرے اور روز آخرت پر یقین رکھے۔ اب اگر ہندو ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، یہ لوگ اگر نیک اعمال کرتے بھی ہے تو صرف اس کو دنیا میں شہرت ملے گی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ایمان شرط ہے۔ ایمان کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس ایک ویلڈ ویزا اور پاسپورٹ ہو۔ اگر آپ کے پاس ایک ویلڈ ویزا اور پاسپورٹ نہیں ہے تو بشمول جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر آپ نہیں جا سکتے، آپ کا داخلہ منع ہے۔ تو بھائیو دوستو، امید کرتا ہوں یہاں پر جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا وہ بھی بہت بہترین تھا۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔